باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام احباب، تمام طلاب خیریت کے ساتھ ہوں گے اور اللہ کی نعمات سے استفادہ کر رہے ہوں گے، اور ساتھ ساتھ ہمارے جو دروس ہیں لغت عربیہ کے، اس کو بھی آپ سمجھ رہے ہوں گے اور اس کی پریکٹس بھی کر رہے ہوں گے۔ آج الحمدللہ خداوند کریم کی توفیق سے آج ہم اپنے اس ٹاپک کا 10واں درس پڑھنے جا رہے ہیں، اور انتہائی اہم ٹاپک ہے لغت عربیہ کا، جس میں آپ تکلم میں اس سے فائدہ لے سکتے ہیں۔ آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو وہاں اس کا فائدہ آپ کو ملے گا۔ تو انتہائی اہم ترین یہ ٹاپک ہے۔ تو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ضمیر کے بارے میں۔ ضمیر جس طرح اردو میں ضمائر ہوتے ہیں، اور ایک دفعہ ہوتا ہے کہ آپ کسی سے بات کر رہے ہیں، آپ کے سامنے ہے، آپ اس کا نام لے لیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ عامر آپ کے سامنے ہے، یہ عامر غائب ہے، تو کبھی ہوتا ہے کہ آپ اس کا نام نہیں لیتے، بلکہ آپ اس کی جگہ پہ کوئی ایسی ضمیر استعمال کرتے ہیں کہ جو اس پہ دلالت کرتی ہے۔ مثال کے طور پہ کبھی آپ کے سامنے کوئی بندہ ہوتا ہے تو آپ اردو میں کہتے ہیں کہ آپ، تم، تو۔ کبھی وہ غائب ہوتے تو آپ کہتے ہیں وہ۔ کبھی آپ خود ہوتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ میں۔ اسی طرح عربی میں بھی جب آپ بات کر رہے ہوتے ہیں تو یہی 3 صورتیں ہوتی ہیں۔ کبھی آپ خود ہم کلام ہو رہے ہوتے ہیں اور اس کو آپ کہتے ہیں متکلم۔ اب متکلم کے لیے انا کا جو لفظ استعمال ہوتا ہے، یہ انا مؤنث کے لیے بھی ہے، مذکر کے لیے بھی ہے۔ یعنی اگر میں خود بات کروں انا تو یہ میں انا ہی لگاؤں گا، اور اسی طرح اگر کوئی خاتون اس جگہ پہ بات کرے وہ بھی انا کہے گی، یعنی متکلم کے لیے انا یہ استعمال ہوگا۔ اس طرح اگر کوئی غائب ہے تو غائب کے لیے مذکر کے لیے جو استعمال ہوگی ضمیر وہ ہے ہوا۔ ہوا یعنی وہ جو کہ غائب ہے، موجود نہیں ہے۔ اس طرح ہیا یہ استعمال ہوتی ہے مؤنث کے لیے۔ اور اس طرح اگر آپ مخاطب ہیں کسی کے ساتھ، آپ کو کوئی مخاطب ہے تو اس کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ انتا۔ اگر وہ مذکر ہے تو آپ کہیں گے انتا، اور اگر وہ مؤنث ہے تو آپ کہیں گے انتی۔ یعنی جو تا زیر تی ہے یہ دلالت کر رہی ہوتی ہے کہ یہ سامنے جو مخاطب ہے وہ کوئی خاتون ہے، مؤنث ہے۔ تو لہذا یہ جو ضمائر ہیں ان کی پہچان بھی ضروری ہے، اور اس میں کچھ رولز، کچھ قواعد ہیں انشاءاللہ وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے، اور انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہم جس طرح مثالیں دیں گے تو یہ ساری چیزیں آپ کے لیے واضح ہو جائیں گی۔ اچھا، ایک اس میں اہم نقطہ یہ ہے کہ ضمیر کے بعد جملہ مکمل کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ یعنی آپ نے ہوا لگایا یا انتا لگایا تو کس طرح جملہ مکمل ہوگا؟ یا تو کسی کا نام لیں، یا تو بغیر الف لام میم کے کوئی لفظ ذکر کریں۔ اس کی مثال میں آپ کو زیادہ سمجھ آئے گی۔ مثال کے طور پہ ہوا وہ کیا، وہ ہوا عامر، مثال کے طور پہ کہ وہ عامر ہے۔ اس طرح انا کیا، انا طالب، میں مثلا طالب علم ہوں۔ اس طرح کوئی میرے سامنے موجود ہے، میں اسے کہتا ہوں انت فقیہ، یا انت طالب، یا انتی طالبۃ۔ تو انتا، ہیا، انا، ان ضمائر کے ساتھ کوئی ایسا لفظ آپ کو لگانا پڑے گا، یا تو آپ کسی کا نام لے لیں تو پھر الف لام کی ضرورت نہیں ہے نام میں، کیونکہ اگر آپ اسد کہہ دیتے ہیں، زید کہہ دیتے تو وہاں الف لام ہوتا ہی نہیں ہے۔ یا تو ایسا جملہ آپ نے لانا ہے کہ جو الف لام کے بغیر ہو، یعنی اگر الف لام والا جملہ لائیں گے تو پھر تیسرا لفظ بھی لانا پڑے گا، لیکن یہاں بغیر الف لام میم کیا، مثال کے طور کہہ دیتے ہیں ہیا جالست، وہ بیٹھی ہے، ہیا قائمۃ، وہ کھڑی ہے۔ تو اس طرح کر کے آپ نے اس کے جملے بنانے ہیں۔ اب جملے جو بنانے ہیں وہ ہم پہلے پریکٹس کرتے، کچھ جملے میں آپ کو بنا کے دوں گا، اور پھر انہی کی بیس پہ جب ہم تمرین میں پہنچیں گے تو تمرین میں جا کے آپ اس کو خود سے آپ جملہ سازی کریں گے اور اس کی پریکٹس کریں گے۔ مثلا ایک مرد ہے، وہ سویا ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ جو کہ موجود نہیں ہے، غائب ہے، آپ کہیں گے ہوا نائم، وہ سویا ہے۔ اس طرح اگر ایک خاتون ہے، وہ بھی غائب ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ ہیا ممرضۃ۔ اگر نرس ہے ہیا ممرضۃ، اگر وہ سوئی ہے تو ہیا نائمۃ۔
اب جتنے بھی آپ الفاظ لگاتے جائیں گے آپ کی اپنی مرضی ہے، لیکن الفاظ انہی کے مطابق ہونے چاہیے. مثال وہ نرس ہے عورت، ہی ممرضۃ، میں طالب علم ہوں، انا طالب. تو تاجر ہے، انت یہ مخاطب ہے، انت تاجر، انت تاجر، یعنی تاجرۃ نہیں کہنا، اسی کے مطابق. اس طرح اگر کوئی خاتون ہے وہ کھڑی ہوئی ہے تو آپ کیا کہیں گے، اور آپ کے سامنے ہے آپ کہیں گے انتی واقفۃ، انتی واقفۃ. اگر ایک پھل ہے، پھل مثلا سیب ہے، اور وہ سیب یہاں نہیں ہے، مثال کے طور پہ آپ کے پیچھے پڑا یا کہیں غائب ہے، اس کمرے میں پڑا ہو، تو آپ کیا کہیں گے، ہوا تفاح، کہ وہ سیب ہے. چھتری ہے، کسی نے پوچھا بھائی وہ کمرے میں کیا پڑی ہے، تو آپ کہیں گے ہی مظلۃ، ہی مظلہ، یعنی ضوئیں کے ساتھ ہے، ہی مظلۃ، وہ چھتری ہے ہی. اگر ایک خاتون ہے وہ کہتی ہے کہ میں ٹیچر ہوں، وہ کیا کہے گی، انا معلمۃ، انا معلمۃ. ایک ٹوکری پڑی ہے آپ کے سامنے تو ٹوکری کہتے ہیں سلۃ. تو اگر ٹوکری سامنے ہے اس کے لیے کوئی اور ضمیر استعمال ہوگی. ٹوکری غائب ہے، مثال کے طور پہ غائب ہے، تو آپ کیا کہیں گے، ہی سلۃ، ہی سلۃ، کہ وہ ٹوکری غائب ہے. اب انہی مثالوں کو ہم ذرا اور انداز میں پیش کرتے ہیں. مثال کو سوالی انداز میں کوئی پوچھتا ہے من ہوا، وہ کون ہے، غائب کے بارے میں سوال ہے، تو آپ کیا کہیں گے، انت اخی، نا جس کے متعلق سوال ہے، من ہوا، تو آپ کہیں گے ہوا اخی، وہ میرا بھائی ہے. اگر کوئی کہتا ہے کہ من انتا، آپ کون ہو، آپ ظاہر مسلمان ہیں تو آپ کیا کہیں، انا مسلم. یا آپ حیدر آپ کا نام ہے تو آپ کہیں گے انا حیدر. اس طرح اگر کوئی سوالی انداز میں مخاطب کو کوئی سوال کرتا ہے، کہتا ہے کہ انت طیار، طیار کہتے ہیں پائلٹ کو، وہ کہتا ہے کہ آپ کیا پائلٹ ہو، اگر وہ پائلٹ کیا کہے گا، نعم انا طیار. اب اگر میں متکلم ہوں تو کیا کہنا ہے، انا طیار. کسی خاتون سے پوچھا کہ آپ ٹیچر ہو، انتی معلمۃ، وہ مثلا ٹیچر نہیں تھی، وہ تو تھی نرس، تو وہ کیا کہے گی، لا انا ممرضۃ. اب دیکھیں انا جو ہے یہ خاتون کے لیے بھی استعمال ہو رہا ہے کہ جس طرح ایک مرد کے لیے استعمال ہو رہا تھا. اس طرح ہوا کا استعمال کرتے ہیں، پہلے مرد کے بارے میں پھر خاتون کے بارے میں. من ھذا، کسی نے پوچھا کہ یہ کون ہے، من ھذا. البتہ یہاں غائب کے بارے میں آپ نے سوال کرنے، من ھذا، وہ کون ہے، تو اس کا جواب ہے کہ ہوا غسال، کہ وہ ایک غسال ہے. غسال یعنی کپڑے دھونے والا ہے. اب یہاں ہوا کو ہم نے مرد کے لیے استعمال کیا تو لگایا ہوا غسال. اگر اس کی جگہ پہ کوئی خاتون کے بارے میں جملہ ہم نے بنانا ہے، یا خاتون نہیں ہے، ہم تھوڑا سا اس کو مزید تبدیل کرتے ہیں، ہم نے کہنا ہے کہ وہ مثلا مؤنث ہے، خاتون نہیں، جمادات میں سے کوئی مؤنث ہے، تو وہاں بھی ہیا کا لفظ استعمال ہوگا. اگر خاتون ہے تو آپ کہیں گے ہیا غسالۃ. اگر مثال کے طور پہ میرے سامنے کیلکولیٹر پڑا ہے اور کوئی پوچھتا ہے وما ھذہ، وہ کیا ہے، تو یہاں کیا ہوگا، ہیا آلۃ حاسبۃ، کہ یہ آلۃ حاسبۃ یعنی کیلکولیٹر ہے. اچھا، اگر سامنے والا ایک بندہ ہے وہ ہے درزی، اگر میں نے پوچھنا ہے کیا سوال کروں گا، انت خیاط، کیا تو درزی ہے، وہ تو درزی ہے، وہ کیا کہے گا، انا، نعم انا خیاط، میں درزی ہوں. اس طرح اب چلیں ذرا جمادات کی مثالیں بھی دے رہے ہیں ہم، اور باقی جانوروں کے لیے بھی یہ زوائر یہی استعمال ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ کوئی سوال کرتے اھذہ بقرۃ، کیا یہ گائے ہے، تو وہ گائے نہیں تھی بلکہ وہ مثلا کیا تھی، وہ بکری تھی، تو کیا کہیں گے، لا ہی ماعز. اب جو بکری ہے اس کے لیے ہیا کا یہ لفظ اور یہ ضمیر استعمال ہوگی، تو لہٰذا اس میں فرق نہیں ہے وہ انسان ہو یا غیر انسان ہو، اگر مؤنث ہے تو ہیا اس کے لیے استعمال ہوگی. ہاں، اگر آپ نے پوچھا غائب بندے کے بارے میں سوالی انداز میں، اہوا واقف، کیا وہ کھڑا ہے، مثال کے طور بیٹھا تھا، تو آپ کیا کہیں گے، لا ہوا جالس. اس طرح آپ سوال کریں غیر انسان کے بارے میں، مثال کے طور پہ حل الباب مقفل، کیا دروازہ
بند ہے، مقفل ہے، اسے تالا لگا ہوا ہے، تو جواب کیا ہے؟ مثال کے طور پہ وہ مقفل ہے تو کہیں گے نعم ہوا مقفل، نعم ہوا مقفل، ہاں وہ بند ہے۔ اب دیکھیں یہاں ہوا دروازے کے لیے بھی استعمال ہو رہا ہے اور یہی ہوا انسان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اچھا یہ تو ہیں وہ ضمیریں کہ جو آپ نے یعنی منفصل لائی ہیں۔ منفصل سے مراد یہ ہے کہ آپ نے کسی کلمے کے ساتھ یہ ضمیر کو جوڑا نہیں ہے۔ انا علیحدہ ہے، ہوا علیحدہ ہے، ہیا علیحدہ ہے، انت انتی یہ علیحدہ علیحدہ ہے۔ کبھی یہ ہوتا ہے کہ جو ضمائر ہوتے ہیں وہ کلموں کے ساتھ، الفاظ کے ساتھ جڑ جاتے ہیں۔ وہ الفاظ کے ساتھ جب جڑ جاتے ہیں، مثال کے طور پہ بیت ہے یہ ایک لفظ، اب اس کے ساتھ ہی کی ضمیر کبھی جڑ جائے گی، مثال من بیتی ہی، اب دیکھیں ہی یہاں ہی ساتھ جڑی ہے جبکہ ادھر ہوا ہیا علیحدہ علیحدہ تھے۔ تو یہ بھی ایک سچویشن اور صورتحال ہوتی ہے کہ جب کچھ ضمائر الفاظ کے ساتھ جڑ کے آپ کے سامنے آتے ہیں تو آپ نے ان کا جملہ بنانا ہوتا ہے۔ کبھی وہ غائب کی ضمائر ہوتی ہیں، کبھی متکلم کی، کبھی مخاطب کی۔ اب دیکھیں لفظ کے ساتھ جڑ کر استعمال ہونے والی ضمیریں وہ کون کون سی ہو سکتی ہیں؟ وہ ہے ہو، ہی، ہا، یعنی ہا پیش ہو، ہا زیر ہی، ہا زبر الف ہا، اس طرح کا، کی، اس طرح یا اور نون زبر الف نا۔ اب اس کی مثالیں انشاءاللہ ہم آپ کو دیں گے۔ جیسے اس کی کتاب آپ نے جملہ بنانا ہے تو کیا کہیں گے؟ کتابہ، یعنی اس مذکر کی کتاب، اس کے گھر سے، من بیتی ہی، یہی ضمیر ساتھ ہے۔ اگر کسی مؤنث کی کتاب ہے، خاتون کی، تو کیا کہیں؟ کتابہا۔ اب دیکھیں ہا ضمیر جو ہے یہ مؤنث کے لیے استعمال ہوگی۔ اگر آپ کے سامنے کوئی بندہ ہے، آپ کہتے ہیں کہ آپ کی کتاب ہے، تو کہیں گے کتابو کا۔ اس طرح اگر وہ خاتون ہے، کتابو کی، یعنی کا کی میں فرق کرنا ہے۔ جس طرح انتا یہ مرد کے لیے، مذکر کے لیے، انتی یہ مؤنث کے لیے، اسی طرح کا جو ہے یہ مذکر کے لیے اور جو کی ہے یہ مؤنث کے لیے۔ اگر آپ کہتے ہیں میری کتاب تو کیا کہیں گے؟ کتابی، یعنی یہ یا کا اضافہ کریں گے۔ اچھا ایک اہم چیز، ایک پوائنٹ ذہن میں رکھیں، جب کوئی لفظ کسی ضمیر کے ساتھ جڑ کر استعمال ہو تو اس لفظ پر الف لام نہیں آتا۔ اگر یہ جو ضمائر کسی لفظ کے ساتھ استعمال ہو جائیں پھر اس کے سر پہ آپ نے الف لام کبھی بھی نہیں لگانا، یعنی کتابو کا، الکتابو کا نہیں کہیں گے، کتابو کا کہیں گے، کتابہو، تو اس میں الف لام نہیں لگے گا۔ اب کچھ مثالیں میں آپ کو اس کے سامنے رکھوں گا اور اسی کی بیس پہ انشاءاللہ تمرین آپ کے ذمہ لگاؤں گا۔ اس کا کمرہ، کیا جملہ بنائیں گے؟ غائب ہے، غرفتہ، میری گھڑی، ساعہ، اس کے ساتھ کیا لگائیں گے؟ ساعتی، میری گھڑی، تیرا بھائی، اخوکا، اب یہ کا بتا رہا ہے کہ مخاطب کے لیے کہ تیرا بھائی۔ ایک نیا لفظ ہے جو کہ آپ نے ازبر کرنا ہے، ذہن میں رکھنا ہے۔ مثال کے طور پہ کسی نے کنگن پہنا ہوا ہے اور کنگن خواتین پہنتی ہے، تو اگر آپ نے کہنا ہے کہ کنگن اس کا ہے، اس خاتون کا ہے، تو کیا کہیں گے؟ سواروہا، سواروہا۔ اچھا ہماری گاڑی ہے، ہماری یعنی کہ جمع کی، تو کیا کہیں گے؟ سیارتنا، سیارتنا یہ گاڑی ہماری ہے، اگر میری ہے تو سیارتی۔ اس طرح یہ جو تولیہ ہوتا ہے اس کے لیے لفظ جو استعمال ہوتا ہے من شفتک، من شفتک، من شفا کہتے ہیں تولیے کو۔ اگر آپ نے کہنا ہے کہ آپ کا تولیہ ہے تو آپ ضمیر لگائیں گے من شفتکا، خاتون ہے من شفتکی، تو یہ آپ نے ضمائر اس طرح استعمال کرنی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ آپ کا مدرسہ ہے، یعنی خاتون سامنے کھڑی ہے، تو کیا کہیں گے؟ مدرستکی، کاف زیر کی، مدرستکی۔ سکیل اس کا ہے، مسطرتہ، مسطرتہ۔ اگر کسی کو کہنا ہے کہ جناب آپ کا جو کمبل ہے یہ بڑا خوبصورت ہے، تو کیا کہیں گے؟ بطانیتک جمیلۃ، بطانیتک جمیلہ، بطانیہ کہتے ہیں کمبل کو، آپ کا کمبل، بطانیتک جمیلۃ، بہت خوبصورت ہے۔ ایک اور جملہ بناتے ہیں۔ جملہ مثال اس کا پہلے اردو میں ترجمہ کرتا ہوں۔ میں نے کہنا جی ہماری کلاس کا جو پنکھا ہے وہ خراب ہے، کیا کہوں گا؟ مروحۃ صفنا عاطلۃ، مروحۃ صفنا۔ اب دیکھیں صفنا، نون زبر الف نا،
یہ متکلم کی ہے کہ ہماری جو کلاس ہے اس کا پنکھا خراب ہے۔ اب کہتے ہیں کہ آپ کے بھائی کا چشمہ خوبصورت ہے، تو کیا کہیں گے؟ نظارۃ اخیک جمیلۃ، اخیک۔ اس طرح اگر آپ نے کہنا ہے کہ جناب مہمان کمرے میں بیٹھا ہے، تو کیا کہیں گے؟ ضیفہ جالس فی الغرفہ، مہمان اس کا، یعنی غائب جو ہے اس کا مہمان، ضیفہ اس کا مہمان۔ اگر کہنا ہے کہ آپ کا ضیفک جالس فی الغرفہ، تو یہ ضمائر آپ اسی کے مطابق لگاتے جائیں گے۔ اس طرح مثال کے طور پہ اگر دودھ جو ہے، دودھ کسی خاتون کا، وہ دودھ ہے گلاس میں، کیا کہیں گے؟ حلیبک فی الکأس، کہ آپ کا جو دودھ ہے وہ کس میں ہے؟ گلاس میں ہے۔ یا آپ کہتے ہیں کہ آپ کی ٹوپی بڑی خوبصورت ہے، یا آپ کی ٹوپی بڑی صاف ستھری ہے، تو کیا کہیں گے؟ یہ الفاظ ہم نے پڑھے ہیں، قلنسوتک نظیفۃ، قلنسوتک نظیفۃ، کہ آپ کی ٹوپی جو ہے وہ بڑی خوبصورت ہے۔ اس طرح اگر کوئی یہ کہے کہ ہماری گاڑی گیراج میں ہے، تو کیا کہیں گے؟ سیارتنا فی المرآب، کہ ہماری گاڑی گیراج میں ہے۔ اس طرح جملے آپ بنا سکتے ہیں بہت زیادہ۔ اب اس کو ہم تھوڑا سا نا سوالی انداز میں اس کو پیش کرتے ہیں۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ آپ کی کتاب ڈیسک پہ ہے، تو کیا کہیں گے؟ اکتابک علی المکتب۔ اب یہاں محل شاہد کیا ہے؟ اکتابک، آپ کی کتاب۔ تو اگر مجھ سے کسی نے سوال کیا تو میں کہوں گا نعم کتابی علی المکتب، ہاں میری کتاب، کتابی علی المکتب۔ اس طرح تکیے کے بارے میں سوال کریں، اہذہ مخدتہ، کیا یہ تکیہ اس کا ہے، غائب کے لیے، تو کیا کہیں گے؟ لا ہی مخدتی، یہ اس کا نہیں بلکہ میرا تکیہ ہے۔ اب دیکھیں یہاں ہی ضمیر بھی استعمال ہو رہی ہے، اور متکلم کے لیے، واحد کے لیے مخدتی، تی، یہ جو یا ہے یہ دلالت ہے کہ یہ ضمیر میں اپنے لیے استعمال کر رہا ہوں متکلم کے لیے۔ اس طرح اگر کوئی سوال کرے اذالک صدیقک، اذالک صدیقک، کیا وہ تیرا دوست ہے؟ تو مثلا وہ میرا دوست نہیں، میرا بھائی ہے، تو کیا کہوں گا؟ لا ہوا اخی، نہیں وہ، اب ہوا ضمیر لگائی، اخی متکلم کے لیے کہ نہیں وہ میرا بھائی ہے، دوست نہیں ہے۔ تو اس طرح بہت ساری مثالیں ہم آپ کو دے رہے ہیں تاکہ تمرین میں جا کے یہ مثالیں آپ فٹ کر سکیں اور اس کی اچھے طریقے سے پریکٹس کر سکیں۔ میں چند ایک مثالیں اور دیتا ہوں۔ مثال کے طور پہ کوئی کہتا ہے کہ کیا اس کا والد ڈاکٹر ہے، تو کیسے سوال کریں گے؟ اوالدہا طبیب، اب ہاں میں نے ضمیر استعمال کی ہے، کیوں استعمال کی ہے؟ کیونکہ جس کے بارے میں پوچھ رہا ہوں وہ کیا ہے؟ خاتون ہے، تو خاتون کے لیے ہا زبر الف ہا کی ضمیر استعمال ہوگی۔ اب اس کا جواب کیا ہوگا؟ لا بل والدہا مہندس، نہیں بلکہ اس کا والد ڈاکٹر نہیں ہے بلکہ ایک انجینئر ہے۔ اس طرح اگر کوئی سوال کرے ابیتک، یعنی کہ جو آپ کے مخاطب ہے، آپ نے اس سے پوچھنا ہے کہ ابیتک فی المدینتی، کیا تیرا گھر شہر میں ہے؟ تو جواب کیا ہوگا؟ نعم بیتی فی المدینتی۔ اب دیکھیں بیتی، بار بار وہی آپ کو مثالیں دی جا رہی ہیں۔ مزید آپ اس کو کھول کے بیان کریں۔ آپ نے کسی سے پوچھا کیا تمہاری والدہ کچن میں ہے؟ تو کیسے پوچھیں گے؟ اُمُّکَ اگر مرد ہے، اُمُّکَ اگر وہ عورت ہے، اُمُّکی فی المطبخ، کیا تمہاری والدہ کچن میں ہے؟ تو مثال کے طور پہ اس کی والدہ کچن میں ہی تھی اور وہ تھی بھی خاتون جس سے آپ نے سوال کیا، تو کیا کہیں گے؟ نعم ہی فی المطبخ۔ اب ظاہر ہے والدہ کے لیے، وہ والدہ مؤنث ہے، اس کے لیے ہی کی ضمیر استعمال ہوگی، تو کیا کہیں گے؟ ہی فی المطبخ، ہی فی المطبخ۔ مزید بہت ساری مثالیں ہیں، اب کچھ مثالیں ہم آپ کے لیے چھوڑ رہے ہیں اور وہ ہم تمرین میں حل کرنے جا رہے ہیں۔ ہم سے مراد یہ کہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ حل کریں گے، ہم صرف آپ کی رہنمائی کریں گے، اور اردو میں آپ کو میں نے ترجمہ بتانا ہے، آپ نے اس کو عربی میں تبدیل کرنا ہے۔ اب پہلی مثال،
تمرین کی، یہ اس لڑکی کا بیگ ہے، یہ اس لڑکی کا بیگ ہے۔ اب لڑکی یہاں میں نے اس پہ فوکس کیا ہے، لڑکی کا بیگ ہے، تو آپ نے دیکھنا ہے کہ یہاں ضمیر کون سی لگے گی۔ وہ اس لڑکے کا دوست ہے۔ اب میں جملے دہراتا جاتا ہوں، آپ اس کو فالو کریں اور عربی میں آپ نے تبدیل کرنا ہے۔ یہ میرا مہمان ہے، وہ تمہارا دوپٹہ ہے، یہ اس لڑکے کا گھر نزدیک ہے، وہ میرا میز ہے، یہ تمہارے لڑکے کے اسکول کا چوکیدار ہے۔ لڑکے کو میں نے مینشن کیا ہے۔ اچھا پھر دیکھیں، تمہارے والد میرے دوست ہیں، تمہارے والد میرے دوست ہیں۔ البتہ اس میں جو تمہارے ہیں، میں پھر مینشن کر رہا ہوں، یہاں آپ نے لڑکے کو آپ مخاطب ہو کے سوال کر رہے ہیں۔ تمہارے والد مسجد میں ہے، یہاں بھی آپ نے تمہارے کی جگہ پہ لڑکے کے لیے ضمیر دیکھنی ہے۔ اس کی والدہ نرس ہے، اب یہاں آپ مؤنث کی ضمیر استعمال کریں گے، اس کی سے مراد مؤنث سے میں سوال کے بارے میں جملہ بنانا چاہ رہا ہوں۔ کیا میرے مہمان کلاس میں بیٹھے ہیں؟ کیا میرے مہمان، اب یہاں ہم نے دیکھنا ہے کہ کون سی ضمیر استعمال ہوگی، نہیں وہ کمرے میں بیٹھے ہیں۔ اس طرح کیا تمہارے والد گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اب یہ سوال آپ نے لڑکے سے کیا ہے، اب اس کا جواب بھی آپ نے دیا جی ہاں وہ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ان جملوں کو آپ نے عربی میں تبدیل کرنا ہے۔ مزید ہم چلتے ہیں، اب آپ نے عربی کے جملوں کو اردو میں ٹرانسلیٹ کرنا ہے، پہلے اردو کو عربی میں، اب عربی کو اردو میں، تاکہ آپ میں وہ صلاحیت پیدا ہو کہ آپ ترجمہ بھی کر سکیں۔ اخوک صدیقی والدی امام المسجد هو جالس في غرفته مكتبه مكسور۔ اس طرح منشفتك في غرفتنا قريته قریبۃ من قریتنا، اس کا ترجمہ آپ نے کرنا ہے۔ اخوہ سائق الحافلۃ سیارۃ اخیہ فی المرآب۔ آگے دیکھیں، مبراتی فی حقیبتہ شاحن جوالک عاطل، اس کا ترجمہ کریں اس طرح۔ اخوہ غائب عن المدرسۃ، اس کا ترجمہ آپ نے کرنا ہے اس طرح۔ امکیف غرفتک عاطل، امکیف غرفتک عاطل لا بل ہوا سالم، اس کا ترجمہ آپ نے کرنا ہے۔ اب چلتے ہیں کہ اب کچھ جملے ہیں، خالی جگہ ہے، آپ نے اس کو فل کرنا ہے، کچھ جگہ چھوڑی ہے، آپ نے وہاں ایک مناسب کلمہ لگا کے اس کو مکمل کرنا ہے۔ امہا خالی جگہ فی المستشفی۔ دوسرا جملہ دیکھیں، خالی جگہ غرفتنا مقفل۔ تیسرا جملہ بطاریۃ خالی جگہ اور آگے کاف زبر کا یہ ضمیر ہے، اور پھر مشحونۃ، بطاریۃ اور کاف ضمیر کے درمیان خالی جگہ ہے، آپ نے اس کو فل کرنا ہے اور جملہ کامل کرنا ہے۔ زیو خالی جگہ، زیو ہی جمیل، اب زی اور ہی کے درمیان ایک جملہ آپ نے لگانا ہے۔ مصباح غرفتنا ڈیش مدرستہ قریبۃ خالی جگہ مدرستنا، اس طرح دراجۃ خالی جگہ کاف جمیلۃ، اس طرح والد خالی جگہ فی المسجد، بیتی پھر خالی جگہ من بیتہ، اسیارۃ خالی جگہ پھر کاف ضمیر ہے اور فی المرآب، اسیارۃ خالی جگہ کا فی المرآب، نعم خالی جگہ، ابی خالی جگہ المرآب، تو اس کو آپ نے فل کرنا ہے۔ اب کچھ جملے ہیں وہ آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ جملے صحیح ہیں یا غلط ہیں، ہو سکتا ہے صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو۔ مثال کے طور پہ هل حاسوب اخیہ عاطلۃ لا بل ہی سالمۃ، امسطرتی علی الحقیبتک لا بل هو علی الحقیبت عامر، یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ سجادۃ فصلک سمیک، نعم سجادۃ فصلی سمیکۃ، اب آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ سمیکن صحیح ہے یا سمیکن غلط ہے، یعنی یہاں سمیکن
ہی ٹھیک ہے یا سمیقاتن لگانا ہے، کیا لگانا ہے آپ کے اپنے ذمہ. حل مفتاح الغرفۃ علی الجیبک لا بل مفتاح غرفته فی جیبک. یہ جملہ ٹھیک ہے غلط ہے؟ استار الغرفۃ ہا جمیل ممحاتک فی حقیبۃ اخی. یہ علیحدہ جملہ آپ نے دیکھنا ہے کہ ان میں سے صحیح کون سے ہیں اور غلط کون سے ہیں. آخر میں کچھ سوالات ہیں، ان کے آپ نے جوابات دینے ہیں. سوال نمبر 1، ضمیر کی تعریف کرنی ہے آپ نے، ضمیر کی تعریف کریں. نمبر 2، ضمیر کی قسمیں بیان کریں جو ہم نے اس درس میں بیان کی ہیں. نمبر 3، لفظ کے ساتھ جڑ کر استعمال ہونے والی ضمیریں مع امثلہ بیان کریں، یعنی کہ ضمیریں بھی ذکر کریں اور ساتھ ساتھ ان کی آپ نے مثالیں بھی دینی ہیں تاکہ پتہ چل سکے آپ نے کتنی پریکٹس کی اور کتنا آپ نے یاد کیا. انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ اس درس کو سمجھ چکے ہوں گے اور انشاءاللہ بعد میں اس کی پریکٹس بھی کریں گے، اس کو ازبر کریں گے اور پریکٹیکلی لائف میں اس کو آپ یوز کریں گے تاکہ آپ کی تکلم میں، آپ کی بول چال میں انشاءاللہ بہتری آئے. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.